اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ انسان کے کمال کی انتہا قرب الہی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ روایات یا کتابیں کہ جن میں قرب خدا کا تذکرہ موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ قرب خدا کے حقیقی معنی کو پانے میں ہماری مدد کریں۔ اصول کافی میں ایک مشہور روایت پچھلے گفتگو میں بیان کی گئی تھی، اسی مقصد سے بیان کی گئی تھی کہ کچھ اس کے معنی کلیئر ہو سکیں۔ وہ روایت تشریح کی غرض سے دہرائی جا رہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصول کافی جلد نمبر 2، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ہمارے دوستوں میں سے کسی کی بے حرمتی کرتا ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور میرے نزدیک کوئی میرا بندہ نہیں بن سکتا جب تک محبوب ترین اعمال کو انجام نہیں دے گا کہ جن کو میں نے اس پر واجب کیا ہے، اور وہ مستحبات کے انجام دینے سے اس قدر میرے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اگر مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہوں، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث کا ظاہر تو یہ ہے کہ خدا کان بن جاتا ہے، خدا آنکھ بن جاتا ہے، یا خدا زبان بن جاتا ہے۔ یہ تمام تر مادی اعضاء و جوارح، میٹیریلسٹک باڈی پارٹس، محدود ہے، حقیر ہے، یہ وجود انسان کے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ غیر مادی اور لامحدود وجود ہے اور بے حد عظمت رکھنے والا وجود ہے۔ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تعبیریں خدا کا اپنے بندے کے انتہائی نزدیک ہونے پر اشارہ ہے، یعنی یہ بندہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ خدا بند کریم ہر جگہ اور ہر حال میں اپنے بندے کے ہمراہ ہے اور کسی وقت اپنے بندے سے جدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے بندے پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور خدا اس کے ہر عمل پر خصوصی عنایت کرتا ہے، اس کے ہر کام کے انجام کا خود کفیل بن جاتا ہے۔ عام اور معمولی انسانوں کے لیے خدا کی خاص عنایات بڑی محدود ہوتی ہیں، لیکن اس قسم کا بندہ ہمیشہ خدا بند کریم کے خصوصی لطف و عنایت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی زندگی میں عام طور پر خدا کی خاص عنایات کا کم اور زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اور اس کو ہم نے محسوس بھی کیا ہے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھا جائے تو کس طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں۔ ایک شخص جو عمرہ اور خانہ خدا کی زیارت سے پلٹ کر آیا تھا بیان کرتا ہے کہ ہمارا سفر کچھ اس طرح کا تھا کہ ماہ رجب اپنے کام مکمل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں ہی رہنا تھا، اور عمرہ رجبیہ یعنی ماہ رجب کا عمرہ جو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس وعدے کی وجہ سے جو میں نے کیا ہوا تھا کہ کام پورا کرنا ہے، اس سے مشرف نہیں ہو سکتا تھا۔ گو میں نے ارادہ کیا ہوا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ عمرہ رجبیہ انجام دوں، لیکن عمرے کے جانے کے لیے شرعی دشواری موجود تھی۔ پھر بھی میرا یہ دل چاہتا تھا کہ چونکہ اس سرزمین مقدس میں موجود ہوں تو عمرہ رجبیہ کو ہاتھ سے جانے نہ دوں۔ ماہ رجب کے آخری 2-3 دن باقی تھے۔ ایک رات حرم مطہر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیارت کے لیے گیا۔ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیارت کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے عمرے کا وسیلہ پیدا فرمائیں۔ میں اور کسی سے کہوں گا بھی نہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور سے تقاضا بھی نہیں کروں گا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کل میرا کام ہو جائے گا، البتہ کچھ پیش رفت ہوئی لیکن مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسری رات جب پھر حرم اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، میرے آقا و مولا کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حرم سے واپس آ گیا، ہوٹل پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے آواز دے رہے ہیں، اے فلاں شخص، مکہ جانے کے لیے بس تیار ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت ہے یا نہیں، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی مدینے میں کام ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بس میں جو سوار ہوئے تھے وہ زبردستی میرے پاس آئے اور اصرار کے ساتھ مجھے مکہ لے جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہم دعائے عرفہ میں پڑھتے ہیں، پروردگار اپنی تدبیر کے ذریعے مجھے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے، اور اپنے اختیار کے ذریعے مجھے میرے اختیار سے بے نیاز کر دے۔ اس دعا کا مطلب سستی کرنا نہیں ہے کہ میں خود فکر نہ کروں اور اپنے کاموں کے بارے میں بالکل کوئی فکر مند نہ ہوں، بلکہ در حقیقت یہ بھی خداوند تعالیٰ سے اس کی خاص عنایات کا طلب کرنا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3، جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے میں کافی ہوں۔ چنانچہ بھروسہ کرنے والا اگرچہ اپنے کام خود انجام دینے میں لگا ہوا ہے، لیکن سچے دل سے یقین رکھتا ہے کہ یہ صرف خدا ہی کی ذات ہے جو کاموں کو درست کرتی ہے اور تمام کاموں کو انجام تک پہنچاتی ہے، اور میری ظاہری طور پر کوشش اس کے ارادے کے بغیر نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا شخص جب یہ کہتا ہے، سورہ غافر آیت 44، میں اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دیتا ہوں، تو در حقیقت وہ شخص سچے دل سے اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کرتا ہے، اگرچہ حسب معمول ظاہری طور پر وہ خود بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب نگاہ اٹھاتا ہے تو ہر طرف وجود ہستی کو پاتا ہے اور پوری توجہ سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اس عمل کو حاصل کرنے میں اللہ تعالی حاضر ہے۔ یہ تھا دعاؤں کی قبولیت کا ایک آپ کے سامنے مثال۔ فرعون کی بیوی جناب آسیہ نے فرعون کی بیوی جناب آسیہ نے خدا سے التجا کی، جبکہ آسیہ ایک عام، سادہ اور معمولی مومنہ نہ تھی۔ وہ ایک بامعرفت خاتون تھی، اس قسم کی معرفت والی خاتون تھی کہ جب انہیں چاروں شانے چت لٹا کر لوہے کی 4 بڑی میخوں یعنی کیلوں کے ساتھ کھینچا گیا تو بھی انہوں نے خدا سے اپنا رخ نہ موڑا۔ تو اس قسم کا بندہ خدا سے تقاضا کرتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 11، خداوند بہشت میں اپنے نزدیک میرے لیے ایک گھر بنا۔ ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ ماہ شعبان کی مناجات میں بھی اسی طرح کی تعبیرات ذکر کی گئی ہیں۔ دعا کے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اے میرے پروردگار، صرف اپنی ذات کی طرف کامل ترین انقطاع یعنی دنیا کو چھوڑ کر صرف تیری ذات کی طرف توجہ پیدا کر لوں، وہ میرے نصیب فرما دے، اور ہمارے دلوں کی آنکھوں کو اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی روشنی عطا فرما، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں نوری پردے کو پارا کر کے عظمت کی کان سے وابستہ ہو جائیں اور ہماری جانیں تیری مقدس بارگاہ کی عزت سے آویزہ ہو جائیں۔ جی ہاں، انسان کی روح اس حد تک ترقی کر سکتی ہے اور اس حد تک کمال کو حاصل کر سکتی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔